میرے معزز بزرگان دین، عزیز نوجوان بھائیوں، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں پیارے آقا سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اسلام قیامت کے قریب زمانے میں اجنبی بن جائے گا۔ لوگ اسلام کو، اسلام کی تعلیمات کو، اسلام کے اعمال کو، اسلام کے احکام کو ایسا دیکھیں گے جیسے اجنبی انسان کو دیکھا جاتا ہے، اور ایک بڑا طبقہ دین سے، اسلام سے ایسے دور بھاگے گا جیسا اجنبی انسان کو دیکھ کر لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ یہ بات آپ کے سامنے بتائی گئی تھی، عرض کی گئی تھی، لیکن ایسے دور میں جب اکثریت، میکسیمم لوگ جب اپنی زندگی کو اسلام کی تعلیمات سے دور رکھیں گے اور اسلام کے دین کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں جو دین پر جم کر زندگی گزاریں گے، دین کے اعمال پر اپنی زندگی کو جما لیں گے اور دین کے ہر عمل کو محبت سے، عقیدت سے، جذبے کے ساتھ دل و جان سے قبول کریں گے، اپنے جینے مرنے کا مقصد دین کو بنائیں گے، چاہے زمانہ دوسری طرف گھسیٹنے کی کوشش کرے، زمانہ جتنا بھی اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرے، قرآن کو بدنام کرنے کی کوشش کرے، نبی کی زندگی کو بدنام کرنے کی کوشش کرے، لیکن میں مسلمان ہوں، میں نے اللہ کا کلمہ پڑھا، نبی کا کلمہ پڑھا، قرآن پر میرا ایمان ہے، حدیث پر میرا ایمان ہے، تو اب میری ذمہ داری یہ ہے کہ حالات کتنے بھی بدل جائیں، کتنے بھی بے دینی عام ہو جائے، مگر میری زندگی گزرے گی اسی دین پر جس دین پر ابو بکر صدیق کی زندگی گزری ہے، میری زندگی گزرے گی اسی دین پر جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی گزری ہے، میری موت آئے گی تو اسی دین پر آئے گی، اسی کلمے پر آئے گی، اسی نماز والی زندگی پر آئے گی۔ بھائیوں، جو یہ جذبات لے کر کے جئیں گے، پیارے آقا نے اس حدیث میں خوشخبری سنائی ہے، فَطُوبَى لِلْغُرَبَى، غربا کے لیے خوشخبری ہے۔ میں نے کہا تھا گزشتہ جمعہ، حضرات علماء نے لکھا، غربا سے وہ لوگ مراد ہیں جو فتنوں کے دور میں نبی کی سنتوں پر عمل کر کے زندگی گزارے، نبی کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے، دین کے ہر چھوٹے بڑے اعمال پر پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جذبات کے ساتھ
عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے، یہ لوگ کامیاب ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے خوشخبری سنا ہے۔ تو بھائیوں، آج کے دور میں ہمارے لیے، آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنجز کا کام اگر کوئی ہے تو وہ اپنے دین کو بچانا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمارا گھر بچ جائے، ہماری پراپرٹی بچ جائے، ہمارا بینک بیلنس بچ جائے، ہماری جائیداد بچ جائے، ہماری دنیا کی چیزیں بچ جائے اور ہمارا ایمان زندگی سے نکل جائے تو پھر ہم دنیا میں بھی ناکام ہیں، ہم آخرت میں بھی ناکام ہیں۔ پراپرٹی کا بچانا کمال نہیں ہے، بینک بیلنس کا بچا کر دنیا سے جانا کمال نہیں ہے، دنیا داری کو بنا کر سنوار کر جانا کمال نہیں ہے۔ جو ایمان اللہ نے اپنے فضل سے مجھے اور آپ کو دیا ہے، جو دین اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت اس دنیا میں نہیں ہو سکتی، دین سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی اور دولت نہیں ہو سکتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب۔ اللہ پاک دنیا اسے بھی دیتے ہیں جسے اللہ محبت کرتے ہیں، اور اسے بھی دیتے ہیں جسے اللہ محبت نہیں کرتا۔ جسے چاہتا ہے اللہ اسے بھی دنیا دے دیتا ہے، اور جسے نہیں چاہتے اللہ اسے بھی دنیا دے دیتے ہیں۔ دنیا دینے میں اللہ کا محبوب ہونا ضروری نہیں ہے، دنیا اپنوں کو بھی دیا ہے، دنیا غیروں کو بھی دیا ہے۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا، وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ۔ ہاں، دین اللہ پاک صرف اسی انسان کو دیتے ہیں جس انسان سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ دین ہر ایک کو ملنے والی چیز نہیں ہے، دین اپنوں کو دیا جاتا ہے، دین اللہ کے محبوب بندوں کو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ دیکھو دنیا کیسے کیسوں کو دے رکھا ہے، دنیا کا ملنا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، دنیا کی دولت کا ملنا یہ اللہ کے محبت کی دلیل نہیں ہے۔ محبت کی دلیل ایمان کا ملنا ہے، محبت کی دلیل دین کی دولت کا ملنا ہے۔ جسے دین کی دولت ملی یہ نشانی ہے کہ وہ انسان اللہ کی نظر میں محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ کتنی بڑی بات فرمائی ہے قرآن کریم میں اللہ نے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کے۔ یہ بات اللہ اس طرح بھی فرما سکتے تھے کہ ایمان والے دوست ہیں اللہ کے، لیکن اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کے۔ اتنی بڑی خوش نصیبی اس سے بڑھ کر ایمان والوں کو اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں دوست ہوں ایمان والوں کا۔ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر، وزیر اعظم، ایک دیہات میں رہنے والے، چھوٹے قریے میں رہنے والے، کھیڑے میں رہنے والے انسان کا اگر ملک کا پی ایم دوست بن جائے، اور یہ قریے میں رہنے والا، کھیڑے میں رہنے والا اگر کسی کے سامنے جا کے کہے
کہ ملک کا وزیر اعظم میرا دوست ہے، ملک کا پی ایم میرا دوست ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن اگر ملک کا وزیر اعظم اپنی اسپیچ میں یہ کہے فلاں قریے میں، فلاں دیہات میں، فلاں چھوٹے سے کھیڑے میں ایک انسان ہے، میں اس کا دوست ہوں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اس بات میں وزن ہے، اس بات کی ویلیو ہے۔ پرنٹ میڈیا دوسرے دن اخبارات کی ہیڈنگ میں لے کر آ جائے گی کہ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ فلاں قریے میں، دیہات میں، چھوٹی بستی میں ایک آدمی ہے، میں اس کا دوست ہوں، یہ ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے، تو لوگ اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ بھائیوں، اگر اللہ چاہتے تو یہ کہہ سکتے ایمان والے میرے دوست ہیں، نہیں، اللہ نے بات پلٹا کے کہا اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ تو یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، کلمہ پڑھنے والے ہر مومن کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ ہمارا دوست ہونے کا تذکرہ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جو یہ ایمان کی دولت دی ہے، یہ کیوں دی ہے؟ کیا چاہتے ہیں اللہ ایمان کی دولت دے کر، یہ دین کی دولت دے کر؟ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے نہ اللہ سے پوچھا، نہ اللہ سے ہم نے سوال کیا، نہ اللہ سے ہم نے ریکویسٹ کیا، نہ ہم نے بھیک مانگا۔ ہمیں خود معلوم نہیں تھا کہ اتنی بڑی دولت دے کر اللہ ہمیں دنیا میں بھیجنے والا ہے۔ ہمیں تو جب پتا چلا جب ہم ہوش میں آئے، ہمیں تو جب پتا چلا جب ہمارے گھر والوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارا دین مذہب اسلام ہے، تب ہم کو پتا چلا کہ ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت دیا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ دین دے کر کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے ہمیں مجھے اور آپ کو دین کیوں دیا؟ چاہتا تو اللہ ہمیں دین سے محروم بھی کر سکتا تھا، چاہتا تو اللہ ہمیں یہودی بھی بنا سکتا تھا، چاہتا تو اللہ ہمیں کافر بھی بنا سکتا تھا، چاہتا تو اللہ ہمیں ہندو بھی بنا سکتا تھا، چاہتا تو اللہ ہمیں نصرانی بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں یہودی نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں نصرانی نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں کسی اور مذہب میں پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ہمیں مذہب اسلام میں پیدا کیا، دین اپنے فضل سے دیا۔ تو اس کیوں دیا؟ کیا چاہتے ہیں اللہ ہمیں دین دے کر؟ بھائیوں، اللہ کی ذات غیور ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ نے جو ہم کو ایمان کی دولت دیا ہے، اللہ نے جو ہمیں مسلمان بنا کے مسلمان ماں کی پیٹ میں پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، یہ ایمان کی دولت سے اللہ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جو ہمیں ایمان ملا یہ ہمارے فائدے کے لیے ملا ہے، جو دین ملا ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے ملا ہے۔ اللہ دین دے کر یہ چاہتے ہیں کہ اس بندے کی موت کے بعد کی زندگی کامیاب ہو جائے، موت کے بعد کی زندگی اس کی پاس ہو جائے، یہ موت کے بعد کی لامحدود زندگی میں جہنمی نہ بنے، جنتی بندہ بنے، یہ جنت کی زندگی گزارنے والا بنے، یہ حشر کی تکلیف سے محفوظ رہے، یہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رہے، یہ جہنم کی تکلیفوں سے محفوظ رہے، یہ قبر کی تکلیفوں سے محفوظ رہے۔ اللہ ہمارے فائدے کے لیے
میرے فائدے کے لیے ایمان دیا ہے، ہماری آخرت کی بھلائی کے لیے اللہ نے یہ ایمان کی دولت دیا ہے۔ ہمارے ایمان سے اللہ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ہمارے دین کے اعمال سے اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ہمارے سجدوں کی محتاج نہیں، اللہ کی ذات ہمارے حج کی محتاج نہیں، اللہ کی ذات ہمارے عمرے کی محتاج نہیں، اللہ کی ذات ہماری نمازوں کی محتاج نہیں، اللہ کی ذات ہماری دین کی زندگی گزارنے کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارا دین ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے دین کا ایک ایک عمل ہماری ذات کے فائدے کے لیے ہے۔ جو نماز ہم پڑھیں گے یہ ہماری ذات کے لیے فائدہ ہوگا، جو فجر ہم نے پڑھا اس سے اللہ کا فائدہ نہیں، اس سے نماز پڑھنے والے کا فائدہ ہے۔ حج کرنے سے اللہ کا فائدہ نہیں، حج کرنے والے حاجی کا فائدہ ہے۔ سجدہ کرنے سے اللہ کا فائدہ نہیں، سجدہ کرنے والے کا فائدہ ہے۔ تسبیح پڑھنے سے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے، اللہ کی تعریف کرنے سے اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، خود تسبیح پڑھنے والے کو فائدہ ہونے والا ہے۔ ہم دین پر عمل یہ سوچ کر نہ کریں میں مسجد جاؤں گا، میں بیٹھ کر اللہ کی بڑائی بیان کروں گا، میں اللہ کا کلام پڑھوں گا، میں اللہ کی عبادت کروں گا، میں اللہ کے سجدے میں گر کر اللہ کی کبریائی بیان کروں گا تو اللہ کی شان میں بڑھوتری ہو جائے گی، اللہ کو میری نماز سے فائدہ ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ کی ذات میں اور اس کی شان میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، خود اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا۔ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندے، لو ان اولکم وآخرکم، تمہارے سارے پہلے کے انسان، تمہارے بعد کے سارے انسان جو قیامت تک آنے والے ہیں، وہ انسکم و جنکم، پوری دنیا کے سارے انسان ملا کر، پوری دنیا کے ساری جنات ملا کر، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، تم سب کے سب ایک متقی انسان کی طرح بن جاؤ۔ جیسے اس امت میں سب سے بڑے متقی انسان ابو بکر صدیق ہیں۔ انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد اگر کسی کا ایمان مضبوط تھا، اگر کسی کا عمل مضبوط تھا، اگر کسی کا تقوی سب سے اونچا ہے، وہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر پوری دنیا ابو بکر کی طرح بن جائے، پوری بستی ابو بکر کی طرح بن جائے، پوری کٹنہلی، پورا ہسکوٹا تعلق، پورا کرناٹکا، پورا انڈیا نہیں، پوری زمین مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ایک بھی انسان گنہگار نہیں، ایک بھی انسان نماز چھوڑنے والا نہیں، ایک بھی انسان اللہ کی نافرمانی کرنے والا نہیں۔ سوچ کر دیکھو اگر ہمارا پورا علاقہ، ہماری پوری بستی ابو بکر کی طرح بن جائے، صفوں میں بیٹھے ہوئے سارے مصلی ابو بکر کی طرح بن جائے، مسجد میں آنے والے سارے نمازی ابو بکر کی طرح بن جائے، ایسا تقویٰ ہو جائے سب کا، ایسا اللہ کا خوف سب کے اندر آ جائے، جو ابو بکر صدیق زندگی گزارے ایسی زندگی اگر سب کی ہو جائے، ایک نماز کسی کی چھوٹ نہیں رہی ہے، ایک اللہ کا حکم ان کی زندگی سے نہیں نکل رہا ہے، ایک نبی کا طریقہ اور سنت ان کی زندگی سے نہیں نکل رہی ہے، بلکہ سب کے سب کیا بن گئے؟ ابو بکر بن گئے۔ صرف ایک بستی کی بات نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں پوری دنیا کے لوگ اگر ابو بکر بن جائے، کوئی کافر نہیں، کوئی غیر مسلم نہیں، کوئی ایک بھی یہودی نہیں، کوئی ایک بھی بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں، کوئی بھی مندروں کو جانے والا نہیں، کوئی بھی پتھروں کو پوجا کرنے والا نہیں، کوئی بھی درخت کو پوجا کرنے والا نہیں، کوئی بھی سورج
سوچ کے پوجا کرنے والا نہیں، سب کی زبان پر صرف کس کا نام ہے؟ ایک اللہ کا نام ہے، سب کی زبان میں ایک اللہ کی تعریف ہے۔ جہاں دیکھو اللہ کو ماننے والے ہیں، جہاں دیکھو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ایسے انسانوں سے ساری دنیا بھی بھر جائے، ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، اس سے میری شان میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہو نماز پڑھ کر؟ کیا سمجھتے ہو سجدے کر کے؟ کیا سمجھتے ہو دین پر عمل کر کے مجھے فائدہ ہونے والا ہے؟ نہ، ایمان دیا تمہارے فائدے کے لیے، دین دیا تمہارے فائدے کے لیے، سجدے کی توفیق دیا تمہارے فائدے کے لیے، نماز پڑھ رہے ہو اس سے تمہاری آخرت کا بھلا ہونے والا ہے، تمہاری قبر کا بھلا ہونے والا ہے، تمہاری حشر کا بھلا ہونے والا ہے۔ اللہ کی شان میں، اللہ کی کبریائی میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور سنو اللہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اس کا اپوزٹ ہو جائے گا پوری دنیا۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تمہارے پہلے کے لوگ سب کے ساتھ، تمہارے بعد آنے والے قیامت تک کے سب کے ساتھ، صرف انسان نہیں جنات بھی ملا لو، سب کے سب اگر میرا نام لینا چھوڑ دو اور سب کے سب ایک فاجر انسان کی طرح بن جائیں، جیسے ابو جہل ایک کافر تھا، ابو جہل جیسا ایک اللہ کا نافرمان انسان تھا، اگر ساری دنیا ابو جہل کی طرح بن جائے، ساری دنیا کے انسان ابو جہل کی طرح بن جائے، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں، کوئی اذان دینے والا نہیں، کوئی حج کرنے والا نہیں، پوری دنیا میں کوئی عمرہ کرنے والا نہیں، پوری دنیا میں کوئی اللہ کا نام پکارنے والا نہیں، سب مورتیوں کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، سب مورتیوں کے سامنے جا کر پوجا کر رہے ہیں، سب روزہ چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دیا، حج کو چھوڑ دیا، زکات دینا چھوڑ دیا، عمرہ کرنا چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، تسبیح پڑھنا چھوڑ دیا، درود پڑھنا چھوڑ دیا، استغفار کرنا سب چھوڑ دیا، پوری دنیا کافروں سے بھر جائے، پوری دنیا نافرمانوں سے بھر جائے، اللہ فرماتے ہیں پوری دنیا میں اگر مجھے بھلا کی زندگی گزارے تب بھی میری شان میں ایک رائی کے دانے کے برابر کمی ہونے والی نہیں ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ جو ہم کو ایمان کی دولت دیا ہے، دین کی دولت دیا ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ ہم کریں گے ہمارا بھلا ہوگا۔ اگر خدا ناخواستہ اس ایمان کی حفاظت میں کوتاہی ہوگی، ہم سے غلطی ہوگی، ہم نے اگر اس دین کی ناقدری کی جیسے آج ہو رہی ہے ناقدری، آج پیسوں کی ناقدری کرنے والے کم ہیں، چیزوں کی ناقدری کرنے والے کم ہیں، پراپرٹی کی ناقدری کرنے والے کم ہیں، سب سے زیادہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے اس دین کی ناقدری کرنے والے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم، ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ دین آخر ہے کیا چیز، یہ ایمان کا پاور کیا ہے، ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آیا، جس کی وجہ سے ہم میں سے اکثروں کی زندگی اس ایمان کی، اس دین کی ناقدری میں گزر رہی ہے۔ ایسے کام جس سے ہمارا ایمان ہماری زندگی سے نکل رہا ہے، یا تو ہمارا ایمان بگڑ رہا ہے یا ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ یاد رکھو آج کا دور ایمان کو بگاڑنے کا دور ہے، آج کا دور ہمارے ایمان کو خراب کرنے کا دور ہے، آج کا دور ہمارے ایمان کو ہمارے سے چھیننے کا دور ہے۔ ایمان کے لٹیرے جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف طریقوں سے ہماری زندگیوں سے ہمارے ایمان کو نکالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ انٹرنیٹ، یہ میڈیا، یہ ماحول بے حیائی کا، یہ عیاشی کا ماحول، اور یہ تعلیم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے، سب کا مقصد ہے
ایمان والے کی زندگی سے ایمان کو نکالنا، اللہ کو ماننے والوں کی دل سے اللہ کی محبت کو نکالنا، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کے دلوں سے نبی کی محبت کو نکالنا، نبی کے طریقوں کو نکالنا، یہ آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اسلام دشمن اس کی پوری کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ ہم نے ان چیزوں میں پڑھ کر انٹرنیٹ، میڈیا، بے حیائی کا ماحول، بے دینی کا ماحول، آزادی کا ماحول، ان چیزوں میں پڑھ کر خدا نخواستہ اگر ہم نے ناقدری کی اللہ کے اس دین کی، اگر ہم نے حفاظت نہیں کیا، اگر ہم نے اس کو نہیں بچایا، یاد رکھنا اس سے ہمارا نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ صاحب اعلان فرماتے ہیں قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم جو میں نے دین دیا ہے اس دین سے پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے۔ دنیا میں پیدا ہوئے تھے مسلمان ہو کر، مسلمان ماں کی پیٹ میں پیدا ہوئے تھے، مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے تھے، لیکن بڑے ہو کر کچھ دنیا کا نالج ملا، کچھ ایسی پڑھائی تم نے پڑھی، کچھ ایسی جگہوں پر تم نے تعلیم حاصل کی جن جگہوں پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے سے اب تمہیں ہمارا دیا ہوا دین اچھا نہیں لگ رہا، ہمارا ایمان تمہیں پسند نہیں آ رہا، تم آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہو، تم عیاشی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تم دنیا والوں کی شانے بشانے کھڑے ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہو، اور انٹرنیٹ میں پھنس کر، بے حیائی کے کاموں میں پھنس کر، بے دینی کے ماحول میں گھس کر اگر تم نے ہمارے دین سے منہ موڑ لیا، پیٹ پھیر لیا، چھوڑ دیا ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو چھوڑ دیا، کیا فرماتے ہیں اللہ؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا، من یرتد منکم عن دینہ، تم اگر پھر گئے دین سے، تم نے اگر میرے دیے ہوئے دین کی قدر نہیں کی، ناقدری کی، اسے چھوڑ کر زندگی گزارے، فسوف یأتی اللہ بقوم، میں ایک ایسی قوم کو دنیا میں لاؤں گا، ایک ایسی قوم کو دنیا میں اللہ جنم دیں گے، یحبہم ویحبونہ، جو قوم دنیا میں آ کر اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ اس قوم سے محبت کرے گا۔ تم برباد ہو جاؤ گے، تمہاری آخرت بگڑ جائے گی، تمہاری قبر بگڑ جائے گی، اللہ کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے بھائیوں، آئے دن یہ کیسز، یہ واقعات ہمارے سامنے ہیں، ہماری بیٹیاں، قوم کی بیٹیاں، ہماری بہنیں آج کچھ دنیاوی تعلیم کی ڈگریاں جو حاصل کی، آج ان کے دل سے دین کی محبت نکل گئی، پردے کی محبت نکل گئی، نماز کی محبت نکل گئی، نبی کی محبت نکل گئی، حضرت عائشہ کی محبت ان کے دلوں سے نکل گئی، حضرت فاطمہ کی محبت ان کے دلوں سے نکل گئی۔ آج ہماری بیٹیوں کے لیے رول ماڈل فاطمہ نہیں رہی، آج ہماری بہنوں کے لیے رول ماڈل امی جان عائشہ کی زندگی نہیں رہی، وہ نہیں جانتی عائشہ کون ہے، وہ نہیں جانتی عائشہ کا مقام اللہ کے پاس کیا ہے، وہ نہیں جانتی فاطمہ کا مقام اللہ کے پاس کیا ہے، وہ نہیں جانتی امی جان حضرت خدیجہ کون تھی، وہ نہیں جانتی ام حبیبہ کون تھی، وہ نہیں جانتی حضرت صفیہ کون تھی، وہ نہیں جانتی یہ اسلام کی بیٹیاں جن کی شان میں اللہ آیتیں اتارا کرتے تھے، یہ وہ ہستیاں تھی جن کے صدقے میں اللہ نے امت تک دین پہنچایا۔ آج کی ہمارے گھروں میں، آج کے ہمارے خاندان میں پلنے والی بیٹیاں، بہنیں وہ ہیں جن کے سامنے رول ماڈل ایک ناچنے والی ہے، جن کے سامنے رول ماڈل انسٹاگرام میں آنے والی ہے، جن کے سامنے رول ماڈل فیس بک چلانے والی ہے، جن کے سامنے رول ماڈل آج کے نوجوان، آج کے ہماری قوم کے نوجوان
جن کے سامنے رول ماڈل ابو بکر نہ رہے، جن کے رول ماڈل خالد بن ولید نہ رہے، جن کے دلوں میں بلال کی محبت نہیں ہے، جن کے دلوں میں ابو بکر کی محبت نہیں ہے، جن کے دلوں میں خالد بن ولید کی محبت نہیں ہے، ان کے دلوں میں محبت ہے کرکٹ پلیئروں کی، ان کے دلوں میں محبت ہے اسکرین پر آ کر دوسروں کی بہنوں کی عزتوں کو اچھالنے والے کی، ان کے دلوں میں محبت ہے گانے والے کی، ان کے دلوں میں محبت ہے ناچنے والوں کی۔ وہ اپنے ہیرو ان کو مانتے ہیں، وہ اپنا آئیڈیل ان کو بناتے ہیں۔ بھائیوں، اگر تمہیں دین پسند نہیں آ رہا ہے، دین کے اعمال سے تم بیزار ہو گئے ہو اور تم پھر کر دوسرے مذہب میں کنورٹ ہو رہے ہو، جاؤ، تمہارے جانے سے اسلام کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اسلام زندہ کل بھی تھا، اسلام زندہ آج بھی ہے، اسلام زندہ قیامت تک رہے گا۔ یہ جو دین سے پھر کر غیروں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے جو بھاگ رہی ہے، آج جو دوسروں کے ساتھ نکاح میں جا کر اپنے دین سے ہاتھ دھو رہی ہے، ان کے جانے سے اسلام پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ ہماری زندگیاں مٹ جائیں گی، ہمارے خاندان مٹ جائیں گے، اسلام میں کوئی رائے کے دانے کے برابر فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم دین کو سینے سے لگا کر جینے والے بن جائیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم دین کے اعمال کو پابندی کے ساتھ کرنے والے بن جائیں۔ اس نماز کو میری ضرورت سمجھ کر ہم پڑھنے والے بنے، جیسے کھانے کو ہم نے اپنی ضرورت سمجھا، کپڑے کو ہم نے ضرورت سمجھا، کہ نماز کو ہم نے اپنی ضرورت سمجھا نہیں۔ دل میں آیا پڑھیں گے، دل میں نہیں آیا چھوڑیں گے۔ کھانے کے نمبر آیا تو دل نہیں چاہتا تو بھی کھاتے ہیں، کپڑے پہننے کا نمبر آیا دل چاہے نہ چاہے کپڑے پہنتے ہیں۔ جب دین کے اعمال کا نمبر آتا ہے وہاں موڑ دیکھتے ہیں کہ موڑ کیسا ہے۔ آج یجمان کا موڈ نماز کا ہے تو مسجد میں نظر آئیں گے، اگر یجمان کا موڈ ذرا فیل ہو گیا، خراب ہو گیا، موڈ آف ہو گیا تو انہوں بھی آف ہو جاتی ہے۔ موڈ آف نماز معاف، موڈ آف دین کا کام معاف، موڈ آف شریعت کی تعلیم معاف۔ اگر کھلے طور پر کوئی دین کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اسے کہتے ہیں حقیقی مرتد، اور مرتد ہونے والے کے بارے میں قرآن کا اعلان ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو کوئی اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار کرتا ہے، کنورٹ ہو جاتا ہے، مسلمان تھا یہودی ہو گیا، مسلمان تھا نصرانی بن گیا، مسلمان تھے عیسائی میں چلے گئے، مسلمان تھے مجوسی بن گئے، مسلمان تھے اب دوسرے مذہب کو پسند کر لیا۔ اگر کوئی اس طرح کھلا پریکٹیکلی دین کو چھوڑ کر چلے جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ ہم اس کے پیدا ہونے سے لے کر اب تک اسلام میں رہ کر جتنے بھی نیک اعمال کیے تھے، جتنی نمازیں پڑھے تھے، جتنے اچھے بھلے کام کرے تھے، صدقے خیرات کرے تھے، سجدے کرے تھے، رمضان کے روزے رکھے تھے، اس کا جو ثواب تھا وہ سب مٹا کے ختم کر دیں گے، زیرو بیلنس۔ جیسے کافر کفر سے اسلام میں آتا ہے، 70 سال کا اگر کوئی کافر آج کلمہ پڑھ کے مسلمان بنتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں 70 سال کی کفر کے گناہ اس کے ایک لمحے میں اللہ مٹا کے ختم کر دیتے ہیں، اب سے اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان تھا اب کافر بن گیا، مسلمان تھا یہودی بن گیا، مسلمان تھا عیسائی مذہب میں چلا گیا، تو زندگی بھر کی نیکیوں کے سارے اجر اور ثواب کو اللہ مٹا کے صاف کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا نقصان ہوگا، آخرت کا نقصان کیا؟ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، ایک دن کے لیے بھی جہنم سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ یہ حقیقی مرتد ہے،
یہ تو چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، لیکن ایک مرتد ہے وہ جو ذہنی طور پر مرتد ہے، ارتداد ذہنی، فکری ارتداد جسے کہتے ہیں، پریکٹیکلی اسلام کو چھوڑ کے دوسرے مذہب میں تو نہیں جا رہا، اسلام میں ہی ہے، مسلمان ہی ہے، لیکن اندر اس کا مائنڈ سیٹ مسلمان کا نہیں ہے، چہرہ مسلمان کا ہے، لباس مسلمان کا ہے، نام مسلمان کا ہے، خاندان قبیلہ پورے گاؤں والے مسلمان سمجھ رہے ہیں، لیکن اندر مائنڈ سیٹ اس کا مسلمانوں کا نہیں ہے۔ وہ اسلام کے شریعت کے ان اعمال کو، جن اعمال کی قرآن میں صاف وضاحت ہے، جس کا ثبوت قرآن سے ہے، جس کا ثبوت حدیث سے ہے، جس کا ثبوت صحابہ سے ہے، جس کا ثبوت اجماع امت سے ہے، ایسے کسی دین کے عمل کے بارے میں ڈاؤٹ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ انکار نہیں کر رہا زبان سے، اندر کیا کر رہا ہے؟ ڈاؤٹ، یعنی بیزار ہے اس عمل سے، پسند نہیں ہے اسے اندر دل میں اس عمل سے، قبول کرنے تیار نہیں اندر سے۔ اسے کہتے ہیں ارتداد ذہنی، فکری ارتداد، یہ تیزی سے عام ہو رہا ہے، یہ بیماری بہت پھیلتی جا رہی ہے، بہت سارے بڑی ڈگریاں حاصل کرنے والے، دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والے نوجوانوں کے آج بڑی تعداد اس کی ایسی ہی ہے جو اپنی دن رات کے وقت کو انٹرنیٹ پر گزار رہے ہیں، ادھر کی ادھر کی باتیں سن کر زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ذہن میں بھی ایسی ہی باتیں آج بیٹھتی جا رہی ہے۔ جیسے طلاق، ایک بہت بڑے پڑھے لکھے نوجوان انٹرویو دینے کے لیے گئے، جاب کی انٹرویو دینے کے لیے گئے، تو جہاں پر ان کا انٹرویو لیا جا رہا تھا، وہاں انٹرویو لینے والے نے ان سے اسلام کے بارے میں ایک سوال پوچھا، اچھا آپ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، ذرا آپ یہ بتاؤ، آپ سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے مذہب اسلام میں طلاق دینے کا حق مرد کو ہے، عورت کو نہیں ہے؟ اسی طرح چار بیویاں رکھنے کی اجازت مرد کو ہے، عورت کو وہ آپشن نہیں ہے۔ یہ کیسا اسلام ہے آپ کا؟ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ انٹرویو لینے والے نے جب ان سے یہ سوال پوچھا، جس کے پاس دنیاوی تعلیم کی ڈگریاں بھری پڑی ہے مسلمان، جب اس کے بارے میں اس کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ مجھے خود اسلام کے ایسے بہت ساری چیزوں کے بارے میں ابجیکشن ہے، اعتراض ہے، مجھے خود دل میں اطمینان نہیں ہے۔ ذرا بتاؤ، جس کا نام ابو بکر ہو، جس کا خاندان مسلمان ہو، جس کا گھرانہ مسلمانوں کا ہو، لیکن اس کا دل مسلمان نہیں، اس کا دماغ مسلمانوں کا نہیں بنا، اور ایسے اسلام کی کچھ چیزوں کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہے، تو اسی کو ارتداد ذہنی کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح سے اندرونی کافر ہے۔ اس بیماری سے آج امت کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو، اگر کسی کو دین کی کسی عمل پر ڈاؤٹ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ علماء سے پوچھ کر ڈاؤٹ کلیئر کرے۔ اسی بیماری کو وائرس کی طرح اندر پال کر زندگی گزارے گا، اسی حال میں اگر دنیا سے چلا گیا، اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ ڈاؤٹ کلیئر کرانا یہ ضروری ہے، علماء سے پوچھ کر، کتابوں کو پڑھ کر، قرآن کو پڑھ کر، نبی کی زندگی کو پڑھ کر اسے اپنے ذہن کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بھائیوں، یہ بیماریاں آ رہی ہیں کن سے؟ وہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے لے کر آنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جینے اور مرنا اپنے ایمان پر ہونا نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے دل و جان سے ایمان کو قبول کرتے ہوئے ایمان کی دین کی زندگی 100% گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر طرح کی فتنوں سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔